نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میں سب سے پہلے جمعیت علماء ہند دہلی کے صدر اور سیکریٹری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے صوبہ دہلی کی جمعیت کا پروگرام بنایا اور آپ حضرات جو جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی کے ورکرز اور ذمہ داران ہیں یہاں جمع ہوئے. میرے بھائی مسائل مسلمانوں کے خلاف ایک دو ہوں تو بیان کیا جائے. ایک انبار ہے مسائل کا. ملک کی آزادی کے بعد ہی سے جب فرقہ پرست ذہنیت کو کھلا میدان ملا مسلمانوں کے خلاف تو جمعیت علماء ہند تنہا ایک جماعت تھی جو سامنے آئی. آج تو ہر آدمی کی جیب میں جماعت ہوتی ہے، جس کا جو جی چاہے جہاں چاہے پارٹی بنا لے. یہ وہ زمانہ تھا جب صرف اور صرف مسلمانوں کی ایک ہی سیکولر تنظیم تھی جس کی ایک بہت بڑی تاریخ تھی اور وہ صرف جمعیت علماء ہند تھی. جمعیت علماء ہند کے وہ ورکرز جن کو ہم اپنے اکابر مانتے ہیں، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم سڑکوں پر اتر کر مسائل کا مقابلہ نہیں کریں گے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سڑکوں پر اتریں گے تو اس سے فرقہ پرست ذہنیت کو مدد ملے گی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. انہوں نے اسی دن سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہ تو ڈر کر بیٹھیں گے اور نہ سڑکوں پر اتر کر احتجاج کریں گے، بلکہ ہم ایسی صورت کو اختیار کریں جس میں ہمارا مقابلہ مسلم عوام کا فرقہ پرست عوام سے نہیں، ہمارا مقابلہ اس گورنمنٹ سے ہوگا جو ان فرقہ پرست طاقتوں کو آزادی دے رہی ہے. ہم علل اعلان کہتے ہیں ہماری لڑائی فرقہ پرستی کرنے والوں سے نہیں ہے،
دنیا ہے، ملک ہے جس کے اندر 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں، ذہنوں کے اوپر کس کے پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ گورنمنٹ نہیں لگا سکتی، ہم کیا لگائیں گے؟ لیکن ہم اگر ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ سڑکوں پر لڑائی لڑیں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہم ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک حکومت سے لڑتے ہیں جو اس فرقہ پرست ذہنیت اور طاقت کو کھلا میدان دیتے ہیں۔ انہیں اگر چور کے ہاتھ کو پکڑنا ہے نہیں پکڑتے، انہیں اگر قاتل کو قتل کی سزا دینی ہے نہیں دیتے، ان کو اگر مسلمان کی مخالفت اور بے عزت کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ اس میں تصاہل برت کے نہیں کرتی۔ ہم اس گورنمنٹ سے لڑتے ہیں جو ملک کے آزادی میں کسی بھی اقلیت یا اکثریت کی آزادی کے اندر دخل دیتی ہے اور اس کی آزادی کو روکتی ہے۔ ملک کی آزادی سے لے کر آج تک جمعیت علماء کا کردار یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو اس کے اندر کچھ خدشہ ہو، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے۔ آج مسئلہ ہے مثال کے طریقے پر آسام میں مسلمان کی بربادی کا۔ آسام کا چیف منسٹر اس نے یہ چاہا کہ سارے ہندوستان سے الگ، چاہے وہ دلی کی گورنمنٹ ہو چاہے آسام کی صوبائی گورنمنٹ ہو، سب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد، مشرقی پاکستان کی جنگ کے بعد، جب ادھر اور ادھر ٹھہراؤ آ گیا اور اندرا جی کی پالیسی کے مطابق کانگریس پاکستان کے ٹکڑے ہو گئے، تو بیٹھ کر کے طے کیا کہ سارے ہندوستان میں ہندوستانی ہونے کی بنیاد سب سے پہلی مردم شماری سن 51 کی ہوگی۔ لیکن آسام کے اندر یہاں آسانی ہونے کی بنیاد سن 71 ہوگی۔ بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کو نقصان پہنچا دیا، ٹکڑے ہو گئے پاکستان کے۔ اب چیف منسٹر تو اس گھرانے اور اس خاندان کا فرد ہے کہ جس نے روٹیاں توڑی ہیں ہمیشہ کانگریس کی، لیکن ذہن دماغ RSS کا تھا۔ ہم نے کہا سونیا جی سے کہ آپ اس کو ٹکٹ مت دیجیے، میں نے خط بھیجا ان کو، مگر انہوں نے نہیں مانا اور ٹکٹ دے دیا۔ آج وہی ہندو ہے جو کانگریس کی اس پالیسی اور دستور کے خلاف اس نے آسام میں آگ لگا رکھی۔ یہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی، ہم گورنمنٹ سے لڑتے ہیں، ہم پھر لڑیں گے اور ہم لڑتے چلے آئے ہیں۔ یہ ذہنیت مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سب سے پہلے
وہ کیس ہم گئے سپریم کورٹ کے اندر، ایک ایسی صورت تھی جس سے 48 لاکھ ہندو اور مسلمان متاثر ہو رہے تھے، متاثر اور برباد ہو رہے تھے۔ یہی مسئلہ تھا کہ تقریباً 27 لاکھ مسلمان اور 25 لاکھ ہندو عورتیں جن کے نکاح ہوئے ہیں اور بیاہ کر جہاں ان کے ماں باپ کو ہندو نیشنلٹی، ملک کی مسلم نیشنلٹی ملی ہوئی تھی، یہ عورت شادی بیاہ کر کے کہیں دوسری جگہ چلی گئی تو وہاں کے پردھان اس بنیاد کے اوپر کیے کیونکہ ماں باپ آسانیاں ہیں، ان کو نیشنلٹی کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، اس کے خلاف گورنمنٹ بڑی ہو گیا تھا۔ پرست ذہنیت اتنی مضبوط تھی کہ اس نے گورنمنٹ کو کھڑا کر دیا۔ جمعیت علماء تنہا جماعت تھی، ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے اور عجیب بات تھی، سپریم کورٹ کا جو چیف تھا، چیف جسٹس، وہ آسان ہی کا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ خدا جانے کیا صورت پیش آتی ہے۔ یہ 48 لاکھ عورتیں اور پھر ان کے بچے کروڑوں کی تعداد میں، اگر یہ غیر ملکی ہو گئے، دنیا کا کون سا ملک ان کو لے گا؟ یہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ اللہ کا فضل۔ اور میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا کہ مجھے آج کے دن خوشی میری زندگی میں کبھی مجھے خوشی نہیں ہوئی، فیصلہ ہمارا کیسا آ گیا۔ ہم عوام سے نہیں لڑے، یہ ہمارا دستوری، ہم گورنمنٹ سے لڑتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ مسلمان کو جینے کا حق دے، وہی اب جو ہندو کو دیا جاتا ہے وہی حق میں دے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ گیا، انہوں نے پیش کر دیا کہ سن 71 کو بنیاد، یہ اس چیف منسٹر کا مسئلہ ہے، سن 71 کو بنیاد بنانے کے بجائے سارے ملک میں جس طرح 51 ہے، آسام کے اندر بھی 51 ہی کو بنیاد بنایا جائے۔ اگر 51 بنیاد بن جائے تو لاکھوں میں نہیں، کروڑوں کے اندر مسلمان تباہ ہو کر کے رہ جائے گا، نہ وہ بنگلہ دیش کا رہے گا، جا نہیں سکتا ہے، نہ ہندوستان۔ جس طرح فلسطین کی زندگی، نہ انہیں ووٹ دینے کا حق ہے، نہ گورنمنٹ کی ملازمت حاصل کرنے کا حق ہے، وہی زندگی آسام کے اندر مسلمان کی بن جاتی ہے۔ جماعت تنہا وہ جماعت ہے جو سپریم کورٹ کے اندر گئی اور ہم نے جا کر کے مقدمہ کیا۔ اللہ کی قدرت ہے، خدا کا فضل ہے، ان غریب بے سہارا لوگوں کے لیے اللہ کا انعام ہے کہ فیصلہ 100% مسلمانوں کے حق میں آیا، اور یہ فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ کا کہ آسام کے اندر نیشنلٹی ہندوستان کی بنیاد سن 71 ہے، سارے ملک کے اندر 51 ہے، ٹھیک ہے؟ کروڑوں مسلمان ملک کے اندر رہا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اب آج کی صورتحال ہے، پھر وہی مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بڑی سخت چوٹ لگی،
جیسے دیوانہ ہوتا ہے اس طرح ہو گیا۔ مگر جمعیت علماء کہیں سڑکوں کے اوپر نہیں آئی، یہ جمعیت علماء کے اکابر کی پالیسی ہے۔ آج پھر وسائل کو اس نے کھڑا کر دیا۔ وہ زمینیں جن زمینوں کو یہ حقیقت ہے کہ وہ زمینیں مسلمانوں کی اپنی نہیں ہے، نہ ہندوؤں کی، جو ہندو ہیں وہ بھی پہاڑی زمینوں کے اوپر اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں نے بنا رکھا، اور یہ مکانات 50 سال سے بنے ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں وہاں، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں۔ 80% کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں، 20% ہندو بھی ہیں۔ گورنمنٹیں آتی جاتی ہیں، گورنمنٹوں نے بجلی دی، پانی دیا، سڑکیں دی، کبھی اس کو چڑھا نہیں۔ اب ایک ملک کا ایک قانون ہے کہ جو زمینیں ہیں ایسی کہ وہ گورنمنٹ کی زمینیں، پہاڑ کی زمینیں، ان کے اوپر آبادی نہیں بنائی جا سکتی، اور کئی کورٹ کا فیصلہ بھی ان کی تائید میں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن قانون اور بھی ہیں، اگر 30 سال سے وہاں آبادی ہے اور گورنمنٹیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ آباد ہیں، ان کو سہولتیں دے رہی ہے، تو انہیں وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اور اگر ہٹانا ہے تو اس کا بدل انہیں دینا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے، یہ دغابازی ہے کہ 50,000 مسلمان کو اجاڑ کر کے رکھ دیا اور ان کو زمینیں نہیں دی گئی ہیں۔ اس طرح کی آبادیاں بے شمار آسام کے اندر ہندوؤں کی بھی ہیں، لیکن ان آبادیوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء پھر اس کی تیاری کر رہی ہے، قریب ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے اس کے لیے۔ سڑکوں پر اتر کر کے ہم نہیں لڑتے، لیکن اس میں عوام کا مقابلہ عوام سے ہوتا ہے۔ فرقہ پرست ذہنیت کے لیے یہ بہت طاقتور چیز ہے، جس سے ملک کے اندر بدامنی ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ مسئلہ NRC کا پھر اٹھ رہا ہے، حالانکہ فیصلہ ہو چکا۔ 71 وہاں نیشنلٹی کی بنیاد ہے، اس سے پہلا فیصلہ بھی ہو چکا۔ جو آدمی بھاگ گیا تھا اس وقت وہاں سے، اس نے پھر اس وقت یہ دیکھ کر کہ گورنمنٹ اس وقت فرقہ پرست ذہنیت کی ہے، پھر سے اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے اور عنقریب ہم پھر سپریم کورٹ جائیں گے، اور ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ ایک پہلے کامیابی ہو چکی ہے، انشاءاللہ تو پھر دوبارہ کامیابی ہوگی۔ جمعیت علماء کا مسئلہ ہمیشہ اختلاف کا گورنمنٹ سے ہوتا ہے، افراد سے نہیں ہوتا۔ اگر افراد کی طرف سے کوئی چیز سامنے آتی ہے تو بھی ہم اس کا حل کورٹ سے کراتے ہیں۔ بہت سے مسائل، بڑے مدرسوں کے مسائل ہیں، مثال کے طریقے پر ہم نے عوام کو یا گورنمنٹ کی مشنری کو ہاتھ نہیں لگایا، گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہم کورٹ گئے۔ مسلمانوں کے مکانات کو بلا وجہ توڑنے اور بلڈوزر چلا دینے کی بات آئی، ہم
کورٹ میں گئے، آج بھی ہم بڑے مسائل کے اندر کورٹ میں گرے ہوئے ہیں، اور کورٹ کے اخراجات کم نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کے اخراجات، ہائی کورٹ کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ایک مسئلے کے اوپر 50 لاکھ روپیہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں، کوئی فیکٹری نہیں ہماری۔ مسلمان ہمیں دیتا ہے، ہم ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو کام میں لگا دیتے ہیں۔ ابتدائی ہمارا کچھ نہیں ہے۔ آدمی پوچھتا پوچھتا آتا ہے کہ جمعیت علماء کا دفتر کہاں ہے، آتا ہے اور آ کر کے دفتر میں پیسے دے کر چلا جاتا ہے، پوچھتا بھی نہیں کبھی کہ کیا کہاں گئے میرے پیسے۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی، ہم مدرسوں کے سلسلے میں گئے، کیس ہیں اور چل رہے ہیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ مسئلہ ہائی کورٹ کا ہے، وہاں جائیے، ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے، پیشیاں لگ رہی ہیں، ابھی پرسوں پیشی دی ہائی کورٹ کی، وہاں جو اعتراضات ہوئے تھے ہمارے وکیل نے کہا اس کے جواب طلبی کے لیے گورنمنٹ کو انہوں نے 6 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ یقیناً مسئلہ صبر آزما ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چٹمنی پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے اندر چلتے چلتے مسئلہ ختم ہوگا، حل ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے حق میں ہوگا۔ ہر مسئلے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک کورٹ سے بچ سکتے ہیں بچیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں ہر وقت کورٹ میں چلا جائے آدمی، کبھی ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے۔ مان لیجیے قانون نہیں ہے، کورٹ کے اندر جو بیٹھی ہوئی ہے ٹیم، اس نے ہمارے خلاف فیصلہ، اب وہ قانون ہے، اب کہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو چیز کھلے ہوئے دستور کے خلاف ہے، جو حقوق ہمیں ہندوستان کے دستور نے اقلیت کی حیثیت سے دیے ہیں، اور وہ ہمارے اکابر جمعیت علماء ہی کی کوششوں کے سلے میں آئے ہیں، ہم نے کھڑے ہو کر کے یہ بات کہی، مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی، حضرت مدنی نے کہی، گاندھی جی سے کہی، جواہر لال سے کہی، اور آزادی کے بعد نہیں، آزادی سے پہلے سے بار بار جمعیت علماء یہ کہتی چلی آئی ہے کہ آزادی قریب ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور سیکولر بنے گا۔ اور ہمارے پاس تحریریں موجود ہیں کہ کانگریس یہ ہمیں یقین دہانی کرتی چلتی ہے کہ مسلمانوں کی مذہبی اور ان کا کلچر، ان کی زبان، ہر چیز محفوظ رہے گی آزادی کے بعد۔ دستور کی وہ شقیں جن کے اندر بحیثیت اقلیت کے مسلمانوں کا دین، ان کے دینی ادارے، ان کا مذہب، ان کی تبلیغ زندہ رہے گی، ہندوستان کے دستور کے اندر ہے۔ جب کبھی گورنمنٹ کا کوئی شعبہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا، سپریم کورٹ جائیں گے اور یقیناً اس دستور کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا انشاءاللہ۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، اور ہر چیز کے اوپر ہے، ہر مسئلے کے اوپر ہے۔
چاہے وہ مدارس کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گھروں کے توڑنے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نیا مسئلہ فلم کا اٹھ گیا۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی کسی سینما گھر میں قدم بھی نہیں رکھا، لیکن جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت، آپ فلم بنائیں اور ہمارے مذہب کو ٹارچر کریں، جمعیت علماء اگر اس کے اوپر خاموشی کو اختیار کرے جو علماء کیسی مذہبی بات ہے، بیکار کی بات ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر مشورہ کیا اور اچھے اچھے وکیلوں سے مشورہ کیا، ہمیں جب یہ اطمینان ہو گیا کہ مذہب کو نشانہ بنانے کا حق اپنی فلم چلانے کے لیے، فرقہ پرستی کو بڑھاوا دینے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے ہم اس کے خلاف کورٹ میں جا سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف کورٹ میں چلے گئے اللہ کے نام کے اوپر۔ ہمارے کورٹ میں جاتے ہی انہوں نے 6 چیزوں کو جو بنیادی طریقے کے اوپر اللہ کے نبی اور اسلام کے اوپر ان کی زندگی کو داغدار کرنے کے لیے تھی، فوراً ان چیزوں کو نکال دیا۔ ایک حاکم نے 6 چیزوں کو نکال دیا، ہم نے کہا نہیں، ہم اور آگے بڑھیں گے۔ ہم پھر گئے، ہمارے وکیل کو پھر سے بلکہ 3 گھنٹے اس شخص نے بڑھاپے کے اندر بحث کی، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے اندر وہ چلی گئی، یعنی گورنمنٹ فلم کو جو کمیٹی بنی ہوئی ہے جو فلم کو دیکھے گی کہ یہ اصولی اعتبار سے کوئی غلط پیغام تو نہیں دے رہی ہے، اس کے بعد چلی گئی۔ انہوں نے جب پیش کیا ہم پھر کورٹ گئے، ہم نے کہا کہ اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے، اسے یہ حق نہیں ہے، جو فیصلہ اس نے کیا وہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، کورٹ نے پھر اس کو واپس کر دیا، اس میں تصحیح کرو۔ اس لینے دینے کے اندر اس کی 50 چیزوں کو اور ختم کیا گیا، 61 چیزیں ہو گئی۔ اب وہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، ارے بھائی تم نے ایسا کام کیا کیوں؟ تم یہ چاہتے ہو ہمارے مذہب کے خلاف چیز کو لاؤ اور مسلمان ہم اس مذہب کے خلاف تمہارے عمل کو چیلنج بھی نہ کریں تو کیا فائدہ ہے ہمارے ہندوستان میں رہنے سے؟ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہمیشہ سے اسی ملک کے رہنے والے، ہمارے باپ دادا پردادا جس طرح تم رہتے ہو اسی طرح ہم بھی ہزاروں سال سے اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم کو باہر سے آئے ہوئے تھوڑے ہیں۔ تمہاری وہ کون سی برادری ہے جس برادری میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیرلا سے لے کر کے اور کشمیر تک چلے جاؤ، ہر برادری کے اندر ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ تم میں جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان باہر کے آئے ہوئے ہیں، وہ بیدال کا بودم ہے، بوم ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔
مسلمان ہند اپنی چیز کے اوپر پابند ہے، اپنے خیالات اور اپنے نظریات کے اوپر. ہماری ایک تاریخ ہے جو تمہاری تاریخ سے زیادہ قیمتی تاریخ ہے. کانگریس نے ملک کی آزادی کے اندر کردار ادا کیا، مگر کب سے؟ جب سے ہم نے شروع کیا تھا اس کے 80 سال کے بعد کانگریس کو عقل آئی ہے. جن لوگوں کو انہوں نے کانگریس کو بنایا. مسلمان تو اس سے پہلے 2 جنگیں لڑ کر کے لاکھوں، اس دلی کے اندر لاکھوں مسلمان علماء کو شہید کیا گیا. 57 میں 32 میں کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا، جانتے بھی نہیں تھے لوگ کہ کانگریس ہے کیا چیز. یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، ہم اس تاریخ کے اوپر زندہ ہیں. جو اس پر اعتراض کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہل ہے، اسے پتہ نہیں کہ اس غلامی سے آزادی دلانے میں سب سے بڑا کردار علماء کا کردار ہے. جمعیت علماء انہی کی جماعت ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے سب سے پہلا اعلان کہ ملک غلام ہو گیا، اس کی آزادی کے لیے جہاد کرنا مسلمان کا فرض ہے، سن 1803 میں کیا تھا. کانگریس 1880 کے بعد بنی ہے، یعنی 80 سال پہلے کا ہمارا اعلان ہے. اور اس کے اوپر چلتے رہے 1947 تک. اور جب ملک آزاد ہوا ایک دم کروٹ لی. دنیا تو چلی گئی، ملک کی آزادی کے بعد پیسہ بٹورنے کے لیے، اقتدار بٹورنے کے لیے انہوں نے کروٹ لے کر کے ختم کر دیا کہ آج سے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک مذہبی جماعت ہیں. میرے بھائی یہ ایک صورت ہے ملک کی. لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز رہتی ہے کہ مسلمان احتجاج کیوں نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کرنے میں مسلمان کا ٹکراؤ ہندو سے، ہندو کا ٹکراؤ ہے. ہماری پالیسی ہے، ہمارا مذہب ہمیں اس کہتا ہے کہ جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو. ہم جس طرح پیار و محبت سے مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح ہندو کے ساتھ بھی. یہ ہمارا مذہبی حکم ہے. ہم سڑکوں پر نکل کر ہندو مسلم تناؤ و جھگڑا نہیں پیدا کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹکراؤ کر سکتے ہیں. اور اس کے ٹکراؤ کی بہترین چیز ہے قوم. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہر جگہ، ہر سینٹر کے اندر، تمام سینٹروں میں فرقہ پرست ذہنیت ہے. کورٹ کے اندر بھی ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا ذہن صاف ہے. یہ اس کا احسان ہے. ہمیں وہاں سے فیصلے کا صحیح فیصلہ مل جاتا ہے جو دستور کے خلاف نہیں، دستور کی تائید کے اندر ہے. ہم آج بھی اسی کے اوپر زندہ ہیں. ہمیں اس کے فوائد بھی ملتے ہیں. جن لوگوں کو فرقہ پرست ذہنیت دہشت گردی کے الزام میں پکڑتی ہے اور 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 سال سے جیلوں کے اندر بنتے ہیں. تمام جماعتیں جو اس کے خلاف جاتی رہتی ہے. تقریباً 500 مقدمات ہیں لوگوں کے ہمارے اوپر. 70 تقریباً وہ ہیں کہ جن کو پھانسی کا حکم ہے. ابھی 6-7 سے نکل کے باہر آ گئے. اور 150 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کو عمر قید کی سزا نیچے کی کورٹ نے دے رکھی ہے.
38 اور ہیں جن کے مقدمات چل رہے ہیں گجرات کے اندر. ہم اپنی اس پالیسی کے اوپر ہم کبھی سڑکوں پر نہیں اتریں گے. اس میں ٹکراؤ مسلمان کا ہندو کے ساتھ، ہندو کا مسلمان کے ساتھ ہوگا. بالکل ہماری کھلی ہوئی پالیسی ہے کہ ہم آپس میں بسنے والوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا یہ ہماری مسائل کے خلاف ہے. ہم گورنمنٹ کو کہیں گے کہ یہ ظالم ہے، ہم گورنمنٹ سے کہیں گے کہ یہ اندھے ہیں. گورنمنٹ اندھی ہے، گورنمنٹ مسلمان پر ظلم کر رہی ہے. ہم کہیں گے فرقہ پرست ذہنیت ملک میں پنپ نہیں رہی ہے بلکہ پنپنے دیا جا رہا ہے. اس کے اندر گورنمنٹ ہیمنت شرما جیسے لوگ ہیں جو ملک کو برباد کر رہے ہیں. ہماری پالیسی ہے، ہم اسی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ راہل جی کے پاس میں گیا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان جوان لڑکے اگر مر جائیں تو روتے روتے ماں باپ کو 10 دن میں، 20 دن میں، مہینے بھر میں صبر آ جائے گا. 10 سال 20 سال سے مسلمان جوان جیلوں کے اندر ہیں. ماں باپ روتے روتے اندھے ہو جاتے ہیں. اور گورنمنٹ کی صورت یہ ہے کہ پولیس پکڑ کے لاتی ہے اور کہتی ہے کہ 300 گواہ ہیں اس کے دہشت گرد ہونے کے، دیش ویرودھی ہونے کے. صبح کو لکھنؤ یہ صحت کڑی ڈال کر کے لے کے آتے ہیں رامپور مثال کے طریقوں پر، اور صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے. شام کو کہہ کر کے پھر واپس ہتھکڑی ڈال کے لے جاتے ہیں کہ گواہ آئے نہیں. کیا حکومت آپ چلا رہے ہیں؟ تو کل کیا کیا جائے؟ میں نے کہا یہ کیا جائے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیے، 6 آدمی کی، 7 آدمی کی، 10 آدمی کی، ہندو بھی ہوں، سکھ بھی، ہر اقلیت کے آدمی کو رکھیں آپ، اور مسلمان کو بھی رکھیں اس کے اندر. جن کو آپ چاہیں ریٹائرڈ جج ہوں آپ ان کو رکھیے. پولیس جو رپورٹ بنا رہی ہے پہلے اس رپورٹ کو اس کمیٹی کو دے دیں. یہ کمیٹی دیکھ لے کہ یہ رپورٹ اس لائق ہے کہ کورٹ میں جائے یا نہیں ہے. اگر ہے اور یہ معلوم ہو اس رپورٹ میں تو واقعتاً وہ دیش ویرودھی آپ چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی مارتی ہم آپ سے نہیں کہیں گے. اور اگر نہیں ہے تو آپ انہیں وقت دیجیے. آپ اپنے گواہوں کو، پولیس کی ذمہ داری ہے گواہوں کو پیش کرنا. 6 مہینے کی دے دیجیے، 1 سال کی دے دیجیے، 1.5 سال کی دے، 2 سال، 3 سال کی دے دیجیے. اگر وہ پیش نہیں کر سکتے ہیں گواہوں کو تو ذمہ داری پولیس کے اوپر ہے، اسے آزاد کر دیجیے. یہ رکشہ چلائے گا، اپنے مقدمے کو خود لڑے گا. یہ صورت کیا آپ اسے 10 20 15 سال اس کو جیل میں رکھیں؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ مجھ سے کہنے لگے کہ کتنے لوگ آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ میں آپ کو دوں گا. میں آیا اور آ کر کے میں نے ساری جماعتوں سے بات چیت کی کہ بھئی کسی کے پاس فہرست ہے، کسی کے پاس بھی فہرست نہیں ہے. ہمارے پاس تھی. میں نے اخبارات میں دیا. میں نے کہا کہ جس کا جو آدمی گرفتار ہے اس کے مقدمے کو کون لڑ رہا ہے، اس کا نام
اس کا نمبر ٹیلی فون کا، وہ کس جیل کے اندر ہے، کتنے دن سے ہے، یہ سب چیزیں مجھے بتائیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرا جمع دھرما کا پیسہ تو خرچ ہوا، لیکن وہ پوری لسٹ میرے پاس آ گئی۔ 8 دن کے بعد ان کا فون آیا، قبل اس ٹائم میں نے کہا میں لسٹ تیار کر رہا ہوں، لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔ 20-25 دن کا وقت لگ گیا، میں اس کے بعد پہنچا، اور میں نے اس طرح بنائی ہوئی 18 سال سے اتنے آدمی جیل میں بند ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کے مقدمے کو یہ آدمی لڑ رہا ہے، اس جیل کے اندر بند ہے، اس آدمی کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں، 15 سال سے اتنے، 14، 13، 12، 11، 10 تک لایا میں، اور 10 کے بعد میں نے ان کے نام دے دیے، تفصیلات نہیں دی۔ کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہے، پڑا مجھ سے کہا کہاں سے آئیے، تو میں نے کہا جمعیت علماء کے لاکھوں روپئے خرچ کر کے میں نے اس کو لسٹ کو تیار کیا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کیا دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ بھائی بات تیر نشتر پر لگ گیا، تیر اپنے نشانے پر لگ گیا۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر راجستھان کے تھے، ان کا فون آیا، ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں اگلے دن ان کے پاس چلا گیا، اور میں نے ان کے سارے جتنے بھی آئی بی اور کون ہیں سب کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اپنی بات ان سے کہی، اور میں نے کہا کہ یہ بات میری راہل جی سے بھی ہوئی ہے، آپ کو اگر میری اس تجویز کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیے۔ انہوں نے کسی نے اس کی تردید نہیں کی، اور کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے اس کے اندر۔ اس کے بعد میں ان کے پاس ان کے آفس میں جاتا رہا تاکہ کچھ نتیجہ سامنے آئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ملک میں فرقہ پرستی اتنی طاقتور ہے کہ 1-2 مہینے کے اندر اس ڈپٹی ہوم منسٹر کو ہٹا دیا، اس کا کہیں نام بھی نہیں رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے بھائی ان حالات کے اندر جمعیت علماء کی لڑائی لڑنا کورٹوں کے اندر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ ابھی جو لڑکے چھوٹے ہیں بمبئی سے، جس کے اندر پھانسی والے تھے اور کچھ عمر قید کے تھے، اور باعزت بری ہو گئے، اوپر پیسہ خرچ ہونا، ایک وکیل کے 50 لاکھ سے زیادہ پورے مقدمے میں، ایک وکیل سے 12 لاکھ، لیکن وہ شریف آدمی ہے۔ جب آزادی ملی تو وہ 12 لاکھ بھی اور 1 لاکھ اپنی طرف سے انہی لڑکوں کو دے دیے۔ میں سمجھتا ہوں وکیلوں کے اندر یہ مثال بہت کم ملے گی۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جمعیت علماء لڑ رہی ہے، مقدمات کے معلومات پہ ہمارے وکیل ہیں، اور وہ پوری قوت کے ساتھ
دھونے کے مسئلے کے اندر میں نے ان کو بلایا اور بلا کر کے مقدمے کا ہم نے لوور کورٹ میں اور لوور کورٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ میں پہنچ گئے نہیں لیا. ہم نے وکیل سپریم کورٹ کا وکیل لیا, آن لائن بھی بات کرائی اور جا کر کے وہاں بھی بات کرائی, ہر مرتبہ کے 5 رات. وہاں انہوں نے 6 آدمیوں کو, مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور 100 سے زیادہ مسلمان اور ان میں عورتیں بھی تھیں انہیں جیل میں ڈال دیا. جو ہمارے پاس آئے اور جمعیت علماء کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا, ایک ساتھ 51 آدمیوں کو باعزت بری کیا گیا. باعزت نہیں, ضمانت دی ہے. بہت کم کیس ہندوستان میں ایسے ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد کو اکٹھا انہوں نے نکال دیا. اس کے اندر پیسہ ان کا بھی خرچ ہوا ہے, دیکھو انہوں نے جمع کر رکھا تھا 30-32 لاکھ روپیہ, اور جمعیت علماء بھی یہاں سے ان کو دیتی رہے, ہر دفعے میں 5 لاکھ. آج ہم مقدمات مدرسوں کے لڑ رہے ہیں وہاں, ہم نے یہی کے سپریم کورٹ کے وکیل کو لیا, آن لائن انہوں نے بات کی, اسی کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کو نوٹس دیا گیا, 6 ہفتے کی ان کو گنجائش دی گئی ہے. وہ جب بھی جواب دیں گے اس کا ہم تیار ہیں. اللہ چاہے گا اگر زندگی رہے گی تو مقدمہ لڑیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کامیابی بھی عطا فرمائے. مدرسے اس ملک کے اندر مسلمانوں کی نسل میں دینی تحفظ کی بنیاد ہے. دنیا کے جن ملکوں میں مسلمانوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مدرسے نہیں بنائے, ان کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں. ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام سے دور کر کے برباد نہیں کرنا چاہتے. اللہ کا فضل ہے, دین باقی ہے, اور اللہ چاہے گا تو دین باقی رہے. ہماری یہ پالیسی ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں تو آپ اس پالیسی کے اور اپنے ذہن دماغ میں اسی کو بنائیں. ملک کے اندر تو یہ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور آپ اخبارات میں, ہمارے نزدیک اگرچہ یہ مسائل عوام کے ہیں, لیکن ان میں سب سے بڑی خطا گورنمنٹ کی ہے. اگر گورنمنٹ فرقہ پرست پالیسی کو اپنانے والی نہ ہوتی تو ملک میں یہ مسائل نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل و دماغ صاف نہیں آئے, اقلیتوں کے خلاف وہ دشمنی رکھتے ہیں, اسی طرح کی تحریکیں چلاتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ ملک 1400 سال سے اسلام کے آنے کے بعد اشتراک کے ساتھ چل رہا ہے. کوئی گاؤں, کوئی قصبہ, کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس کے اندر ہندو مسلمان ہزاروں سال سے ساتھ نہ رہتے. چل رہے ہیں. آج آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے اس لیے آپ یہ کہتے ہیں, مگر ملک برباد ہو رہا ہے. یہی بربادی کا سبب ہے کہ RSS جیسی جماعت جو 100 سال سے جمعیت علماء 1819 کے اندر 1919 میں اور RSS 1924 اور 25 کے اندر بنی ہے. جمعیت علماء سے چھوٹی ہے لیکن فرقہ پرستی اس کی دل و دماغ کے اندر ہے.
آج پہلی مرتبہ اس نے 8 دن پہلے یہ فیصلہ اپنی بنیادی میٹنگ کے اندر کیا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانے بہت بہت آر ایس ایس کے بنیادی آدمی میرے پاس اس دن آئے بیٹھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی، میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ میری تو ان سے بات 1.5 گھنٹہ ہوئی تھی، لوگوں کو 10 منٹ کے لیے بھی وقت نہیں ملتا۔ مجھ سے موہن بھاگوت جی بات کرنے لگے اور 1.5 گھنٹہ بات کی۔ جمعے کا دن تھا اور 11 بج چکے تھے، مجھے غسل بھی کرنا تھا، کپڑے بدلنے تھے، میں نے خود اٹھا۔ اگر میں نہ اٹھتا تو شاید بات ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل و دماغ کے اندر میری بات کی نے اثر کیا۔ جب میں اٹھا تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ دیکھیے آر ایس ایس تیز نہیں چلتی، اگر تیز چلیں گے تو آگے بڑھ کر کے میں مڑ کے دیکھوں گا تو مجھے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ہم 2-2.5 سال کے بعد آپ کو بلائیں گے، تیار ہوں، اگر زندہ رہوں گا تو میں آؤں گا اور میں یہی باتیں کہوں گا جو میں نے آپ سے کہا۔ بالکل میں اپنے آپ کو میں نے تیار کیا، میں نے سمجھا کہ بھئی انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وقت آئے گا تو میں جاؤں گا اور جا کر کے میں انہیں نظریات کو پیش کروں گا۔ کس چیز کے اوپر چڑھ رہا ہے؟ ارے بھائی یہ 1,500 سال سے رہ رہے ہیں، آپ کو اختلاف کیا ہے؟ ہم آپ سے کچھ نہیں مانتے، جس طرح رہتے آئے ہیں آپ اس طرح ہمیں رہنے دیجیے۔ مگر 2.5 سال ہو گئے، وہ 2.5 سال آج 8 سال ہونے کو انہوں نے مجھے بلایا نہیں۔ ان کے جو لوگ مجھ سے ملتے رہتے ہیں، میں نے ان سے کہا ارے بھائی وہ 2.5 سال پورے نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں بہت آہستہ چلتا ہوں۔ میں نے کہا میں تو انتظار ہی کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آر ایس ایس جیسی پارٹی کو یہ احساس ہوا کہ اسے مسلمانوں کو قریب کرنا چاہیے۔ آج اخبار کے اندر وہ 8 دن پہلے کی آج آئیے اس نے بیان کیا۔ آر ایس ایس بہت پختہ جماعت ہے، اگر وہ جماعت اس طرف چلتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کے اندر جو طاقت ہے اور بی جے پی جس راستے پر چل رہی ہے، انشاءاللہ آنے والی حکومتیں اس راستے سے ملک کے اندر بھائی چارگی اور اسلام اور مسلمان سے جو نفرت ہے وہ دور ہوگی اور ختم ہوگی۔ میرے بھائی میں اور بھی شاید کچھ بولتا مگر کرنی ہے اور بجلی بھاگ گئی ہے، آپ لوگ بھی پریشان ہیں اور میں بھی پریشان ہوں، بیٹھے ہوئے تو ہو تو مگر پریشان بھی تو ہو۔ بہرحال میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ طے کیا تھا ہم نے کہ ہر صوبے کے اندر ہم صوبے کے فنکر سے بلائیں گے، ان سے کہیں گے کہ جمعیت علماء کی جو پالیسی ہے دوسروں کو قریب کیجئے، لڑائی جھگڑا مت کیجئے، سڑکوں پر مت نکلیے، اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ووٹ کرو۔ ہم وہی کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس کے اندر کامیابی ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں، آپ ہی کی تائید سے ہو رہا ہے، آپ ہی کے پیسے سے ہو رہا ہے۔ لوگ پیسہ دیتے ہیں، ہم اس کو خرچ کرتے ہیں اور ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اندر مزید اخلاص عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ ملک کے اندر بھائی چارگی اور محبت اور پیار و محبت کو بڑھاوا دے گا۔ آر ایس ایس اگر اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو طاقت ملے گی۔ اور پہلے تو میں ان کے بلانے سے گیا تھا، بھی نہیں تھا۔ میں اب یہ چاہوں گا
اگر ان کا یہ بیان ہے جو میں نے آج پڑھا ہے، میرے دل میں یہ آیا مجھے خود ان سے ملنا چاہیے۔ میں نے ان کو بتایا تھا اس دن کہ جب علماء کا نظریہ ہمارے اکابر کا یہ ہے کہ قوم آپ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، مسلمان مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، عیسائی مذہب کی بنیاد پر الگ قوم ہے، سکھ الگ قوم ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ کہ قومیت کی بنیاد ملک ہے، اس ملک کا رہنے والا ہر آدمی ہندوستان۔ دنگ رہ گئے میری یہ بات سنو، میں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کی کتابیں موجود ہیں۔ میرے جو ساتھ تھے وہ جانتے تھے، میں نے انہیں کتاب دی تھی انگریزی کے اندر، حضرت رحمت اللہ علیہ کتاب متحدہ قومیت۔ ان کا میرے پاس، میں نے کہا آپ اس کتاب کا ایک نسخہ نکالو۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے دیجیے وہ کتاب، چنانچہ وہ کتاب ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے دیکھا یہ ہمارا نظریہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ پالیسی کہ مسلمانوں کو قریب کرنا چاہیے، اگرچہ 8 سال کے بعد آئیے، اس کی بنیاد وہی متحدہ قومیت ہے۔ نظریہ ہے نظریے کے اوپر، ملک کی آزادی پر بھی مضبوط تھے، آج بھی ہم اس نظریے کے اوپر۔ میرے بھائی، اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو آئیں اور ایسی حکومتیں آئیں اور وہ لوگ حکومت کے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں کہ جو ہر اقلیت اور اکثریت کے ہر فرد کے ساتھ عدل و انصاف، پیار و محبت اور امن و امان یہ پکا پرچار کریں۔ اور اب یہ دن قریب ہیں، اگر RSS اپنی اس کیفیت کے اوپر ہے۔ اس وقت بھی موہن بھاگوت جی نے 1-2 تقریروں کے اندر مسلمانوں سے قربت کی بات، میرے آنے کے 1-2 مہینے کے بعد وہ جو ڈاکٹر توڑیا ہے اس نے تو ان کو لے لیا میرے پاس۔ لوگوں نے اس کا جو آج کہہ رہے ہیں ہمیں 95 سال تک تو سبق دیا کہ ہندوؤں کو مارو، اور آج سبق دے مسلمانوں کو مارو، اور آج سبق یہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گلے لگاؤ۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ تو بات خراب ہو گئی، اب بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ 8 سال کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا، جب تک ان کی بنیادی پارٹی نے تجویز پاس نہیں کر تب تک وہ یہ بات زبان سے نہیں نکال سکتے۔ اب تجویز پاس ہو گئی تو تنہا ان کے کندھے کے اوپر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ RSS کی بنیاد اس تجویز کو لا کر ہندو اور مسلمان کو ایک دوسرے سے قریب کرنا چاہیے۔ خدا کرے یہ نظریہ پروان چڑھے اور اس ملک کے اندر بھائی چارگی بڑھے، مذہب کی بنیاد کے اوپر تفریق نہ پیدا ہو بلکہ پیار و محبت رہے۔ اسی سے ملک زندہ رہے گا، ملک چلے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہم اسی نظریے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری پرانی تاریخ ہے، ہم اسی پرانی تاریخ کو پیار و محبت کی زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ RSS آج اسی تاریخ کو لپیٹنا اپنے اوپر سوار کرنا چاہتی ہے۔ اس سے ہمیں آسانی ہوگی اور انشاءاللہ ملک میں پیار بڑھے گا۔ میں نے دعا کر دی، صدر صاحب ارے بھائی میں تو دعا کر چکا ہوں، لوگوں نے آمین۔ اللهم إنا نسألك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اے پروردگار یہاں کے ہر بسنے والوں کے دلوں کے اندر
ایک دوسرے سے مذہب سے اوپر اٹھ کر پیار و محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ جماعتوں کی پالیسی پیار و محبت کی فرما۔ اے اللہ RSS نے جس دعوے کو قبول کیا ہے، اے پروردگار اس کے اندر قوت پیدا فرما۔ اے اللہ ہندو کو مسلمان سے، مسلمان کو ہندو سے قریب فرما۔ اے پروردگار جو ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر جان پیدا فرما۔ جس نظریے سے کام کرتی ہے اس نظریے کو قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو یار کی جگہ تفریق کو، قتل و غارت گری کو، بے آبادی کو، مسلمانوں کے اجاڑنے کو قبول کیے ہیں، خدا انہیں خود اجاڑ دے، انہیں برباد کر دے، انہیں تہس نہس کر دے، اور ملک کے اندر پیار و محبت ہندو اور مسلمان کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ امن و امان کو قائم فرما، پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما، علماء کی رہبری فرما، علماء کے ورکرز کے اندر ذوق و شوق پیدا فرما، کام کرنے کی ہمت پیدا فرما، ملک کے اندر امن و امان کو پیدا فرما۔ جو لوگ نفرت کے بیچ ہو رہے ہیں، اے اللہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کو نکال دی، انہیں خائب و خاسر فرما دی، ذلیل و رسوا فرما دی، اور ملک میں پیار و محبت کے بول کو بالا فرما دی۔ جن لوگوں نے جس طرح تعاون کیا ہے اس اجلاس کے اندر، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اور زیادہ قوت تعاون کرنے والوں کو صلی اللہ تعالی راستے پہ 5900 نمبر کی جو گاڑی ہے اسے ہٹا دے، دوسری گاڑی ہے 3940 راستے میں لگی ہوئی ہے، اسے ہٹا دے۔ نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد کھانا کھا کر کے جائیے گا۔